لفظوں میں کیا لکھوں اس اللہ کی تعریف، جو نہ مانگوں تو نوازتا ہے اور جو مانگوں تو بے حساب دیتا ہے۔ بے شک جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اے رب العالمین، ہم تیرے بہت کمزور اور عاجز بندے ہیں، ہم کسی امتحان یا آزمائش کے قابل نہیں۔ ہم جن مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے، آمین۔ اے رب العالمین، ہمارے دل کو اپنے ساتھ لگا دے اور ہمیں مایوسیوں کی راہوں سے دور رکھ اور ہمیں استقامت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اس دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نہیں کر سکتا، بے شک ہر چیز میرے حکم سے ہوتی ہے، میں سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہوں۔ بے شک جب ہر چیز میرے بس میں ہے تو پھر ہم حالات دیکھ کر کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ حالات بھی تو رب تعالیٰ کے ہی محتاج ہوتے ہیں نا، تو ہمیں حالات پر توجہ نہیں بلکہ اپنے رب پر توجہ دینی چاہیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں یقین کے ساتھ سب ٹھیک کر دوں گا۔ مجھے اپنے وہ تڑپ دکھاؤ کہ میں تمہیں سچ میں وہ چیز جو تمہیں چاہیے تو مجھ سے رو کر دعا کرو۔ تمہارے آنسوؤں سے مجھے بہت محبت ہے، تمہارے آنسو تمہیں وہ سب کچھ دے سکتے ہیں جو تمہیں چاہیے، لیکن یہ آنسو کسی اور کو مت دکھاؤ، سوائے میرے آگے رو کر گڑ گڑاؤ۔ دنیا والوں سے نہیں بلکہ صرف اپنے رب سے ہی ہمیں مانگنا چاہیے۔ سمندر جس کو دینا ہو اسے قطرہ نہیں دیتا، سمندر جس کو دینا ہو اسے قطرہ نہیں دیتا، خدا اپنے چہیتے کو کبھی دنیا نہیں دیتا۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ ہمیں صرف اپنے رب پر ہی رکھنا چاہیے، بس یقین سے مانگنا ہے، نا امید نہیں ہونا، تھکنا نہیں ہے ذرا سی دیری پر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بار بار سننا چاہتا ہوں اور یہ کبھی مت بھولنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دراصل جب اللہ کسی بھی انسان کو پاورفل، طاقتور بنانے کے بارے میں سوچتا ہے تو سب سے پہلے اسے اندر سے توڑتا ہے، کہ اس کو توڑ کر اسے دنیا کی ریالٹی دکھاتا ہے، کہ اس کے آس پاس قریبی لوگوں کا چہرہ بھی اسے دکھاتا ہے، اس کے سامنے تمام حاسدین اور منافقین کو بے نقاب کرتا ہے، کیونکہ اس بندے پر رب کا کرم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اسے کوئی خاص مقام دینے والا ہوتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ پوری طرح سے اپنے رب کا ہی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ اب اگر ہم سوچیں کہ رب تعالیٰ ہم سے محبت بھی کرتا ہے اور پھر یہ آزمائش کیوں؟ فرمایا رب یہ چاہتا ہے میرے بندے اس دنیا میں جو بھی تجھ سے خطائیں ہوئی ہیں آزمائش بھیجوں کہ یہ صبر کرے اور اس کے سارے گناہ دنیا میں ہی معاف ہو جائیں، تو میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ بے شک جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب رب تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو رب تعالیٰ اس انسان کو آزماتے ہیں، اور یہ آزمائش ایک ایسی چیز ہے کہ رب تعالیٰ کے سب سے نیک لوگوں پر ہی آیا کرتی ہے۔ جتنا آپ نیکی میں زیادہ ہوں گے اتنا ہی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ رب تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کیا یہ بندہ میرا ہی ہے، کیا یہ میرے پیارے بندوں میں سے ہے، کیا یہ لوٹ کر واپس میرے پاس ہی آتا ہے۔ اس لیے اس ذات پاک پر پورا بھروسہ رکھیے اور توکل ہمیں رکھنا چاہیے جیسا کہ اس پر توکل رکھنے کا حق ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر ہی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔